بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے عزیزو، یہ راہ سلوک کی مجلس ہے جس میں آپ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ راہ سلوک میں ایک ایک قدم بڑا سنبھال کر رکھنا پڑتا ہے۔ سلوک کا راستہ اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کو نصیب فرماتا ہے، اور راہ سلوک میں چلنے کے لیے سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ انسان اپنے کو کچھ نہ سمجھے، یہ سمجھے کہ میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں جانتا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ گویا کہ دنیا میں آ کر میں نے بھیڑ کر دی۔ دنیا میں اگر کوئی پریشانی آ رہی ہے تو میری ہی وجہ سے آ رہی ہے۔ کسی راستے سے گزرے اور دو کتوں میں لڑائی ہوتی دیکھے تو یہ سمجھے کہ کاش میں ادھر سے نہ گزرتا تو ان دو کتوں میں لڑائی نہ ہو، شاید میری وجہ سے ان کتوں میں لڑائی ہوئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تک زمین سخت ہوتی اس کے اندر کوئی پیداوار نہیں ہوتی، اور جب وہ نرم ہو جاتی ہے تو اس کے اندر پیداوار بہت اچھی ہے۔ یہاں پر کچھ کاشتکار اور پردھان بھی بچے ہیں جن کو معلوم ہے کہ زمین گورے کی ہے جو گاؤں سے بالکل قریب ہے، اور ایک زمین گاؤں سے بہت دور ہے جو زمین دور ہے، بنسبت اس کے گاؤں سے قریب والی زمین میں پیداوار زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ اس وجہ سے کہ گورے کی زمین گاؤں کے بالکل قریب ہوتی ہے، وہ گاؤں کی ساری گندگیوں کو برداشت کرتی ہے۔ گاؤں والا جو بھی اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے اس میں جاتا ہے وہ اس کو بھی برداشت کرتے، پھر اس میں گیہوں یا دھان یا گنا جو بھی چیز ڈالی جاتی ہے تو اس میں خوب پیداوار، کیونکہ اس نے اپنے کو بچھا دیا کہ تم کو جو بھی کچھ کرنا ہے کر لو، جو بھی ڈالنا ہے ڈال دو۔ جب اس کی ساری گندگیاں ڈالی جاتی ہیں تو اس میں بہت عمدہ پیداوار ہوتی ہے۔ ایک بستی سے دور کی زمین ہے جو سخت ٹیلا کہلاتی ہے، ٹیلا کہلاتا ہے، اس پر پانی بھی اگر گرتا ہے تو اس کو بھی برداشت نہیں کرتی، اس کو بھی ڈھلا کر نیچے پہنچاتی۔ گھاس کے ٹیکے بھی اگر اس پر گر جاتے ہیں تو ہوا کا جھونکا آتا ہے، اس کو بھی اڑا کر دور پہنچا دیتا ہے۔ تو اس لیے اس زمین میں کوئی خاص پیداوار نہیں ہو پاتی۔ اسی طریقے سے میرے عزیزوں، جب تک تم اپنے کو نہیں بچھا دو گے، جب تک تم ساری باتوں کے برداشت کرنے والے نہ بنو گے، یہاں تک کہ تم کو کوئی گالیاں دے تم ان کو برداشت کر لو، کوئی برا بھلا کہے اس کو بھی برداشت کر لو، کوئی تمہارے اوپر کیچڑ اچھالے اس کو بھی برداشت کر لو۔ جب تم سب کچھ برداشت کرنے والے بن جاؤ گے تو تمہارا قدم راہ سلوک میں آ جائے۔ سرتاج الاولیاء حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کا قول ہے کہ جب تک میں اپنے میں رہا تو میں اپنے سے بھی دور رہا اور اللہ سے بھی دور رہا۔ اپنے سے مراد کیا تھا کہ جب تک میں اپنے کو یہ سمجھتا رہا کہ میں ہوں تو اپنے سے بھی دور رہا اور اللہ سے بھی دور رہا، اور جب میں اپنے کو بھول گیا تو میں نے اپنے کو بھی پا لیا اور اللہ کو بھی پا لیا۔ تو میرے عزیزو، میں بار بار کہتا ہوں کہ اپنے کو تو بھول جاؤ کہ ہم کیا ہیں، ہم کچھ نہیں،
حقیقتاً ہم کچھ بھی نہیں. اگر ہم اپنی حقیقت کو دیکھیں تو اس گندے پانی سے بنے ہوئے ہیں، اس گندے پانی سے بنے ہوئے ہیں جس کو دیکھ کر نہیں پیدا. اے میرے عزیزو، جب تک تم دنیا کا بوجھ اٹھانے والے نہیں بنو گے تب تک تمہارے اندر کچھ کمالات پیدا نہیں. جب تم دنیا کی جڑی بوٹی برداشت کرنے لگو گے، دشمنوں کی گالیاں برداشت کرنے لگو گے، گالیاں کھا کر کی دعائیں دینے لگو گے، جیسے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گالیاں کھا کر بھی دعائیں دی. جب تک تم ایسے نہ بنو گے، جب تک تمہارے اندر کوئی نہیں ہے. اپنی کو بس یہ سمجھو کہ میں بھی عام طریقے کا ایک انسان، جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے مجھے پیدا کیا ہے وہ مجھ سے پورا نہیں ہو پا رہا، اور گویا دنیا میں میری بھیڑ کر ہے. جب تک انسان اپنے کو اچھا سمجھتا رہتا ہے اس وقت تک اس کے دل کی آنکھ نہیں کھلتی. یہ بڑا گناہ ہے کہ جب تک انسان اپنے کو ذلیل نہیں سمجھتا ہے، حقیر نہیں سمجھتا ہے، تب تک اس میں کوئی آنکھیں نہیں کھل پاتی. اور ان نظروں کا دیکھا ہوا غلط ہو سکتا ہے، جھوٹا ہو سکتا ہے، مگر جب دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، ایک بصیرت مل جاتی ہے، پھر انسان کو نظریں دور تک کام کرتی ہیں. اس دل کی بصیرت سے انسان پہچانتا ہے کہ کون اللہ کا دوست ہے، اس کا کیا مقام ہے، یہ کیا ہے، کیا ہے. ایک مرتبہ خواجہ حسن بصری اللہ سمندر کے کنارے سے گزر رہے، دیکھا کہ سمندر کے کنارے حبشی بیٹھا ہوا، اس کے پاس عورت بیٹھی. وہ حبشی بار بار سراہی سے پلٹ رہا ہے، پی رہا ہے. خواجہ حسن بصری اللہ کی یہ خیال پیدا ہوا کہ ان سے تو ہم صرف ایک خیال پیدا ہوا، دل میں بات آئی کہ سراہی میں شراب بھر رہی، گلاس پاس میں، عورت پاس میں بیٹھی اور گلاس میں بار بار پلٹ رہا ہے اور پی رہا ہے. اچانک میں یہ ہوا کہ سمندر میں کشتی جس میں 6 انسان تھے غرق ہو جاتی ہے. وہ حبشی جو جام پر جام پی رہا تھا اور اس کے پاس عورت بیٹھی ہوئی تھی، جلدی سے سمندر میں کود جاتا ہے اور 5 کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے حسن بصری، ایک کو تو بچا لے. خواجہ حسن بصری رحمہ کے پیروں کو نیچے کی زمین نکل گئی. یہ سمندر کی تہوں سے 5 کو بچا لایا اور میں ایک کو بھی نہیں بچا سکتا. اس شخص نے کہا اے حسن بصری رحمہ اللہ، میں صرف تیرے امتحان کے لیے آیا کہ دیکھو حسن بصری کہاں تک سلوک لے کر گیا، ابھی تک تیرے اندر کوئی پائی جا رہی. میں یہ جو عورت ہے یہ میری ماں ہے اور سراہی میں پانی ہے اور سراہی میں پانی ہے. تو بدگمانی کر رہا تھا کہ شراب پی رہا ہے اور پاس میں عورت ہے. اے حسن، 5 کو میں بچا لایا، ایک کو تو بچا. میرے عزیزو، اپنے کو اچھا مت سمجھو، دوسروں کو اچھا سمجھو. دوسروں کی اچھائی پر نظر دو، دوسروں کی اچھائیوں کو تلاش اور اپنے اندر عیبوں کو تلاش. اگر تمہارے اندر یہ بات ہے تو تم اللہ کی نظروں میں اچھے ہو، اور اگر تم دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرتے ہو اور اپنی اچھائیوں کو دیکھتے ہو تو یقیناً یاد رکھ لو تم اللہ رب العزت سے بہت دور.
جب تک انسان اپنے کو بیکار نہ سمجھنے لگے، کوڑے کرکٹ سے بھی بدتر اپنے کو نہ سمجھنے، جب تک یہ نہ سمجھنے لگے کہ اگر دنیا میں نہ آتا تو کوئی پریشانی دنیا میں نہ آتی، نہ کوئی مخلوق پریشان ہو، شاید میری ہی وجہ سے یہ حالات آ رہے، اس وقت تک اس کا کوئی مقام نہیں ہو پاتا ہے۔ اور جب تک یہ سمجھنے لگتا ہے، اور جب یہ سمجھنے لگتا ہے تو پھر اللہ کی طرح اس کا کچھ مقام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، عاجزی انکساری راہ سلوک میں پہلا قدم ہے۔ بغیر عاجزی انکساری کے انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ عاجزی انکساری ضروری ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ صاحب کا وہ شعر اسی کو بیان کر رہا ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، بٹھا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر وہ گلزار ہوتا۔ جب تک تم اپنے کو مٹا نہیں دو گے، خاک میں ملا نہیں دو گے، اس وقت تک تم ابھر کر نہیں آؤ۔ ایک کاشتکاروں کسانوں، جب تک تم گیہوں کا دانا مٹی میں نہیں ملاؤ گے، جب تک تمہارے کھیتوں میں سبزہ کر نہیں آئے گا، ایک کاشتکاروں جب تک تم اپنے کو مٹی میں نہیں ملاؤ گے، تب تک تم مٹی سے نکال کر کچھ نہیں لاؤ گے۔ اے راہ سلوک کے چلنے والوں، اگر تجھ کو اللہ تک پہنچنے کا شوق ہے تو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، راہ سلوک طے کرنا چاہتا ہے، راہ سلوک کی منزلیں تجھ کو طے کرنی ہیں، تو تجھ کو چاہیے کہ اپنے کو سب سے بیکار سمجھے کہ سب سے بیکار میں ہوں۔ سب نے اپنا اپنا راستہ اپنا لیا ہے، سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، سب نے اپنے اپنے کام سوار کیے ہیں، بس میرا یہ کام رہ گیا، میں اپنا راستہ نہیں پکڑ پایا، بس میں ہی بہت دور ہوں، سب کا گھوڑا قریب لگ گیا، بس میرا ہی گھوڑا سب سے پیچھے۔ جب تم حقیقتاً اپنے کو ایسا سمجھنے لگو گے میرا عزیزو، تم اپنی منزل مقصود کو پہنچنے والے پہنچا۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے بہت سے لوگوں نے، بہت سے اللہ والوں نے، بہت سے اکابروں نے بہت سی چیزیں اپنائی اور امت کو بتلائی، مگر میں اپنی ناقص عقل کے اعتبار سے کہتا ہوں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اپنے ارادوں کے، اپنی عقل کے، اپنے فہم کے، اپنی سوچ کے، سب کے رس کان ہو اور وحدہ لا شریک کے سامنے بالکل تیار و مددگار جاؤ، پھر انشاءاللہ امید ہے کہ تم کو یار مل جائے گا، مددگار مل جائے گا۔ جب تک تم اپنے یاروں اور مددگاروں پر نظر رکھو گے، جب تک تم اپنے یاروں اور مددگاروں پر نظر رکھو گے، یہ ہمارے کام آئے گا، اس سے بنا کے رکھو۔ جب تک تم اپنے یاروں اور مددگاروں پر نظر رکھو گے، اپنی عقلوں کو دوڑاؤ گے، اپنے فہموں کو دوڑاؤ گے، مشرق سے مغرب تک، مشرق سے مغرب تک تم بھاگو گے، شمال سے جنوب تک تم دوڑو گے، پورب سے پچھم تک، اتر سے دکن تک، فرش سے عرش تک تم ڈھونڈ جاؤ گے تو تم کو سوائے حیرانی کے کچھ نہیں۔ بس اپنی ہر چیز کی رسی کو کاٹ دو، اپنی ہر چیز کی مشینری کو ٹھپ کر دو، وحدہ لا شریک کے سامنے بالکل ایسے ہو جاؤ جیسا غسل دینے والے کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے، کہ غسل دینے والا جدھر چاہتا ہے کروٹ بدل دیتا ہے، جدھر چاہتا ہے پانی ڈال دیتا ہے،
جو چاہتا ہے کر لیتا ہے مگر حضور کا کچھ بھی نہیں کہتا۔ اسی طریقے سے تم وحدہ لا شریک کی تقدیر کے سامنے، وحدہ لا شریک کے حکم کے سامنے، وحدہ لا شریک کے فیصلوں کے سامنے اے میرے عزیزو تم ایسے پس ہو جاؤ، ایسے پس جاؤ، بہت دیکھا مگر دیکھنے کے بعد یہی نظر آیا، بہت دیکھا مگر دیکھنے کے بعد یہی نظر آیا۔ عقل ختم رب، فہم ختم رب، دور اندیشی خاک۔ عقل ختم رب، فہم ختم رب، دور اندیشی خاک ہوئی، پیارے رب کو کیسے پاؤں نیا بھرم بیچ میں، پیارے رب کو کیسے پاؤں نیا بھور کے بیچ میں۔ اے میرے رب، اے میرے آقا، عقل بھی ختم ہے، فہم بھی ختم ہے، دور اندیشی بھی ختم ہے۔ عقل سے بہت ڈھونڈا، بہت پہچاننا چاہا لیکن نہیں پہچانا، فہم سے بہت تلاش کیا مگر نہیں ملا، دور اندیشی بھی بہت دوڑائی مگر کام نہ ہو سکا۔ ایک عمر کے بیچ میں نہ کوئی یار ہے نہ کوئی مددگار ہے، بس تو ہی ہوں، بس تو ہی۔ ارے نہ کنارہ کہیں نظر آ رہا ہو، نہ ملاح کشتی چلانے والا، نہ ملاح کہیں نظر آ رہا ہو، کشتی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہوں، کوئی یار مددگار نہ ہو۔ اے میرے عزیزو جب تم ایسے ہو جاؤ گے تو پھر انشاءاللہ تمہارا تعلق اللہ سے جڑ اور راہ سلوک میں چل کر تو انسان ویسے بھی الگ ہو جاتا اور دل کے اعتبار سے تو الگ ہو ہی جاتا، دل سب سے بیزار ہو جاتا۔ جب دل یار اور یار دل مل جاتا ہے، جب دل یار اور یار دل مل جاتا ہے تو دل سب سے بیزار ہو جاتا ہے، یہاں تک ایک وقت آتا ہے کہ انسان اس محبوب حقیقی کے عشق میں اپنے کو بھی بھول جاتا۔ ہم نے اسے بہت ڈھونڈا نہ پایا، ہم نے اسے بہت ڈھونڈا نہ پایا، اگر پایا تو کھوج اپنا نہ پایا۔ کہے کیا ہائے زخم دل ہمارا، دہن پایا لبے جو جویا نہ پایا۔ کہے کیا ہائے زخم دل ہمارا، دہن پایا لبے جویا نہ پایا۔ کبھی اس کا کبھی تیرا رہا غم، کبھی اس کا کبھی تیرا رہا غم، مگر خالی دل و سودا نہ پایا۔ تو اپنے کو بالکل مٹا دو اور تم یہ خیال نہ کرو کہ دنیا میں اگر کوئی شرابی ہے بدکار ہے تو یہ شرابی و بدکار برا نہیں ہے۔ ہاں شراب پینا بدکاری کرنا یہ گناہ ہے، ہو سکتا ہے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے اور یہ ایمان کے اعلیٰ درجے کو پہنچا۔ اور ایسا ہوا بعض جو شرابی تھے میخانوں میں جا کر دنیا کرتے تھے وہ خدا دوست ہو گئے، بشر حافظ رحمت اللہ علیہ انہی میں سے۔ تو میرے عزیزو اپنے اندر عاجزی انکساری پیدا کر۔ کسی نے تمہاری طرف منہ کر کے تھوکا اور تم کو غصہ آ گیا پھر بھی تم نہیں بدلے، کسی کا پیر گڑھے میں گر گیا، گاڑی کیچڑ میں آ گئی، اس سے تمہارے پر چھینٹیں آ گئی، تم آگ بگولا ہو گئے، غصے میں ہو گئے، تو بھی میرے عزیزو تم نہیں بدلے۔ جب تک تم ان سب چیزوں کو برداشت کرنے والے نہ بن جاؤ کہ تم کو اگر کوئی گالیاں بھی دیتا ہے تو تم اس کو دعاؤں سے رخصت کرو، اگر کوئی تم کو برا بھلا کرتا ہے تو تم انتقام کا ارادہ نہ کرو۔ ہم اس آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں کہ جن کو مل کر پوری دنیا نے ستایا ہے،
پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور ان کی نسلوں کی دعائیں، آقا مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سامنے حرم کے اندر سجدے میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک اور سر مبارک پر خون کا ایک نقطہ کیا گیا، اور سجدہ اس کو ہو رہا ہے، اللہ کو کہاں ہو رہا ہے؟ کعبے میں۔ قریش لوگ خوب جانتے ہیں کہ عروج کیا ہوتا ہے، اس میں پورا گندا میلہ بنا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اونٹ کا کتنا وزن ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، جس کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک نہ اٹھ سکا۔ کافی دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کے سامنے اسی حالت میں سجدے میں پڑے رہے، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی بددعا نہیں کی۔ جنگ بدر کے دن فضیل اللہ نثار صحابہ کرام اخوان بھائی مجمعین ہیں، بوڑھے نوجوان و بچے بھی ہیں، ننگے بھوکے پیاسے اور بے ہتھیار بھی، ادھر مقابلے پر لشکر جنرال ہے 1000 جس کی تعداد ہے، ہتھیاروں سے لیس اور شکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں اور کہتے اے اللہ تو ان کو ختم کر دے، بلکہ کیا کہتے ہیں اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت جو میرے ساتھ ہے تیری نام لیوا ہے، اے رب اے میرے محبوب اگر آج یہ کام آ گئے تو پتہ نہیں تو کوئی ایسی جماعت پیدا ہو سکے یا نہ ہو سکے، اے رب میری اس جماعت کی لاش رکھ دے۔ بددعائیں جب کہ سامنے دشمنوں کا زبردست لشکر چڑھا، اپنے رب سے مدد، اپنے صحابہ کی لاش، اپنی جماعت کی نصرت، مگر بددعا نہیں فرمائی۔ میرے عزیزوں بددعا نہیں ہونی چاہیے، ساری بھوک بھام ختم کر دیجیے، مزاج میں عقل نہیں ہونی چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، گھمنڈ نہیں ہونی چاہیے، بناوٹ نہیں ہونی چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ جب تک تمہارے اندر تکبر ہے، گھمنڈ ہے، بناوٹ ہے، ریاکاری ہے، بڑا فن ہے، سمجھ لو تم بیکار، اور جس دن تم نے اپنے اندر سے یہ چیزیں نکالنی تو سمجھ لو تمہارا قدم ناشکری کی طرف بڑھنے والا ہو۔ ہر چیز اللہ رب العزت نے بنائی، ہر چیز کا خالق و مالک اللہ، اس لیے اللہ ہر چیز کو قدر کر اور اپنے سے اچھا سمجھ، اور یہ سمجھو اگر میں مر گیا تو ضرورت نہیں، میرا یہ خالق نہیں بنے، اگر جانور بھی مر رہا ہے تو اس کو منہ لگا کر کھا، میری تو خاک ہی بن جائے گا۔ ایک گھاس کا تنکا بھی اگر ہے تو اس کو بھی گائے کھا رہے، اس کا بھی تو اس کو بھی گائے کھا رہے، اس کا دودھ بن رہا ہے تو میرا کیا بنا؟ میں سب سے بیکار ہوں، سب سے بدتر ہوں، سب سے کم پانے ہیں۔ ایک کاش میں اس دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا تو کوئی پریشانی دنیا میں نہ آئی، میں نہ ہوتا تو دنیا میں کوئی گمراہ نہ ہوتا، میں اس راستے سے نہ گزرتا تو ان دو شخصوں میں لڑائی نہ ہوئی، شاید میں سے لڑائی ہوئی۔ میرے عزیزوں آجزی و انکساری راہ سلوک میں پہلا قدم ہے، خودی کو کر بدل اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔